الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ جس طرح آپ بتائیں مجھے، آپ شرک کی بات کریں۔ پہلے میں عرض کیا آپ کو مثال، آپ شرک کس کو بولتے؟ شریک ٹھہرانا خدا کا، ہے نا۔ کبھی آپ ولا تشرکوا بہ شیئا، خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ خدا کی ذات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں، خدا کی صفات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں، اور خدا کے افعال میں شریک ٹھہرا سکتے۔ کتنے قسم ہو گئے؟ 3 قسم ہو گئے۔ اور کوئی کہے گا شرک میں بت لاؤں گا، گائے، درخت، یہ خدا ہے، ہم کہتے ہیں نا، یا کسی انسان کو، جیسس کرائسٹ کو کہ یہ خدا ہے، مہاتما بدھ کو کہتے ہیں یہ خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے تو اس کو شریک ٹھہرا ہے۔ کتنے قسم ہو گئے؟ صحیح۔ یہ ایک اور شرک کا قسم، ایک شرک ہے کہ نہیں، ایمان لایا ہے، ایمان لایا ہے، اور وہ جناب علی ایمان لایا ہے، مسلمان ہو گیا، وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ ہاں مشرک ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر مومنان خدا ایمان نہیں مگر ان کے مشرک ہے۔ کون سا شرک؟ بت پوجتے ہیں؟ نہیں، پھر کون سا؟ اندر افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ کس کی؟ اپنے اندر والے بت کی۔ وہ خدا کو قادر لایا مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن جھکتا ہے کس کے؟ جو کوئی مخلوق قادر ہے، قدرت مند ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اب مسلمان ہے، یہ کیوں جھک رہا ہے اس سے؟ کیونکہ اس کو خوف ہے اس کے، یا طمع ہے اس کی قدرت کا۔ اصلی جو جہاں سے اس بندے نے وہ قدرت لی اس کو فراموش کرتا ہے، ہو گیا مشرک۔ لیکن یہ کس کا مشرک ہے؟ شرک خفی۔ اب ان سارے سے کتنے معنی ہو گئے شرک کے؟ بہت سارے معنی، مصداق بھی مختلف ہو گئے، لیکن شرک ایک کامن تھنگ ہے ان میں۔ جس طرح توحید بھی، توحید در ذات ہے، توحید در صفات ہے، توحید در افعال ہے، توحید در عبادت ہے، توحید در استعانت ہے، توحید در ربوبیت ہے۔ یہ انسان ان سب میں کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ لفظ شرک کامن ہے، اس میں ایک ہی معنی ہے، مصداق میں فرق ہے، اپلیکیشن میں ویریشن آتی ہے، تو بس اس میں ہم اس کو غلط نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کس پہ بیٹھ گیا؟ تخت پہ۔ تخت کے کیا معنی ہے؟ ہاں، تخت کرسی، ہاں، ایک تخت جسے بادشاہ بیٹھتا تھا۔ تو ادھر آپ، مگر خدا نعوذ باللہ تخت پر کون بیٹھتا ہے؟ جس کا جسم ہو۔ خوب، خدا وہو لطیف الخبیر، اس کے تو کوئی جسم ہے ہی نہیں، تو وہ کون سا تخت ہے پھر؟ اس کو کون سا بیٹھنا ہے؟ تو تخت پہ بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہو؟ یہ وہ تخت ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ کا تخت بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے یا حکومت چلانے کے لیے؟ حکومت چلانے کے لیے۔ بس اس تخت پہ بیٹھ کے حکومت چلائی جاتی ہے علم و قدرت سے، ایگزیکیوشن۔ تو تخت سے مراد ایگزیکیوشن ہے۔ بس یہ ضروری نہیں جسم ہو، خدا بیٹھا ہے علم و قدرت کے اس تخت پہ جسے وہ ایگزیکیوٹ کرتا پورے ورلڈ کو۔ بس وہ معنی محفوظ، تعویل کیا ہم نے، ظاہر معنی بھی محفوظ رہا۔ یہ ان کی مشکل ہے، ہماری مشکل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دین جو ہمارا کتابیں ہیں، قرآن یا احادیث ہے، ان کو کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کو ہم عقل سے، علم سے سمجھیں گے، ایبسلوٹ بھی سمجھیں گے، ایٹرنل بھی سمجھیں گے، اور
اور کریکٹ بھی سمجھیں گے. ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس انڈرسٹینڈنگ میں ہر کسی کی جو لیول ہے وہ اسی لیول کے مطابق اس کو بیان کرے گا. جس طرح ہمارے پاس قرآن کی اس میں آیات بھی ہے, ٹھیک ہے, روایات بھی ہمارے پاس ہے. تو مثلا روایت ہمارے پاس ہے القرآن تجری, القرآن یجری کما تجری شمس والقمر. قرآن جاری ہے جس طرح سورج اور چاند حرکت کرتے, قرآن بھی حرکت کرتے. تو اس کا معنی جو بتایا حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرمایا القرآن بھلے یبین بعضہ بعض و یشاہد بعضہ علی بعض. قرآن کو باہر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ بھی سمجھو. قرآن کو کس سے سمجھو گے؟ زولوجی, باٹنی, فزکس, کیمسٹری, سوشالوجی, ہسٹری, ہاں ان نالج سے سمجھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی فقط نہیں ہے, وہی فقط معنی اس کا نہیں ہے. معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے کیا کرو, ٹیلی کرو. پھر دیکھو وہاں قرآن خود اپنے قرآن کو کیا کرتا ہے, بیان کرتا ہے. دیکھیں خدا نے کیا کہا, الرحمن علی العرش استوی. ہاں, رحمان خدا کہاں بیٹھا ہے؟ تخت پہ بیٹھا. صحیح ہے, تخت پہ بیٹھا ہے. تو پس کا مطلب وہ جسم ہے اس کے. اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ وَأَسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نو ہماری آنکھوں کے سامنے, علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ. تو خدا کی کیا ہوئی؟ ہاں, یا یہ کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم, خدا روز قیامت ان کے ساتھ بات نہیں کرے, ان کی طرف دیکھے گا نہیں. کیا ہوا مانا؟ خدا کی آنکھیں بھی ہے, زبان بھی ہے نا. یا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. صحیح. یا یہ کہیں گے وما رمیت اذ رمی لیکن اللہ رمی, اے رسول آپ نے جب خاک پھینکی ان کو, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں پھینکی, میرے ہاتھ میں پھینکی. کیا ہوا مطلب؟ ظاہر آیات کیا کہتی ہے؟ خدا جسم رکھتا ہے. ادھر سے خدا دوسری آیت دیکھو, لیس کمثلہ شیء, خدا جیسی اور کوئی مخلوق میں شیء ہے ہی نہیں. تو ان دو کو آپ دو آیات کو ساتھ رکھو. پھر ایک اور آیت جو اور واضح کرتی ہے, وہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی, وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے, وہ لطیف ہے, اس کی کوئی جسمانیت نہیں. اب کیا ہوا؟ ان آیات کو ایک دوسرے کے بغل میں رکھو, کیا معنی کیا نکلے گا نچوڑ؟ خدا آنکھوں کے علم کو جانتا ہے. صحیح. خدا قدرت بھی رکھتا ہے, علم بھی رکھتا ہے, جسم کے بغیر, آنکھ کے بغیر, ہاتھ کے بغیر, بدن کے بغیر. کس نے آیا؟ آپ نے سائنس لایا, آپ نے ہیومن سائنسز لائے, آپ نے ہسٹری لائی, آپ نے فلاسفی لائی اس کو حل کرنے کے لیے نہیں. قرآن کو بعض آیات قرآن کو بعض آیات قرآن خود ہی کیا کرتی ہے؟ سولو کرتی ہے. تو آپ کو باہر اب یہ ہرمنیٹکس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی خود بعض آیات بعضوں کو تفسیر خود کرتی ہے. تو ہاں وہ مدد دیتی ہے باہر والے. وہ تو ہمارے پاس جنرلیز ہے, یعنی آپ مجھے بتائیں بڑا چھوٹے سے بڑا ہے یا نہیں ہے؟ بڑا چھوٹے سے بڑا ہے نہیں ہے نا, بڑا چھوٹے سے بڑا ہے. ہو سکتا ہے بڑے کی تفسیر مختلف ہو, چھوٹے کی تفسیر مختلف ہو, نتیجہ ایک ہی ہے. جو بڑا ہے وہ کوانٹٹی میں کس سے بڑا ہوگا؟ چھوٹے سے. آپ مجھے بتائیں 4 کا جو ہاف کیا ہے؟ 2 ہے. یہ غلط ہو سکتا ہے. یہ آسان ہے یا سخت ہے؟ آسان ہے, شک بھی نہیں ہے اس میں. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, میں نہیں بیٹھا ہوں, ابھی اسی وقت, اسی زمان میں, اسی مکان میں, اسی ڈائریکشن میں
میں ہوں بھی نہیں بھی ہوں. یہ میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ ہاں میں ہوں بھائی. دونوں نہیں ہو سکتے. دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہونا نہ ہونا ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمان میں، ایک ہی ڈائریکشن میں جمع نہیں ہو سکتے. کس نے کہا؟ آپ کا ذہن یہی کہہ رہا ہے، آپ کا ذہن بھی یہی کہہ رہا ہے، سب کا ذہن یہی کہہ رہا ہے. بس مطلق ہوگی. بس کچھ نالج ایسے، یہ بیسکس ہے. کس کے؟ ہیومن نالج کے. پلٹتی ہے انہی کی طرف. ان میں کوئی برین کہے گا مجھے دو چار نہیں معلوم ہوتے. بڑا چھوٹے سے بڑا، میں غلط، میں کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. ہر کسی کا برین یہی کہتا ہے. دیز آر ایبسلوٹ، دیز آر ایبسلوٹ لاز. یہ یورپین کا دماغ خراب، وہ ریلیٹیو بولتے ہیں ہر چیز کو. آپ سچ جھوٹ، سچ جو ہے فی نفسی، سچ بولنا اچھا ہے یا بد ہے؟ ہاں اچھا ہے نا. تو وہ کہہ رہے آپ کبھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہو، اس سے کسی کی جان بچا. ہاں وہاں بھی سچ حقیقت ہے، وہاں بھی سچ ہی اچھا ہے. لیکن اب اس کو ہم اس سچ کی ویلیو اور کسی کی جان کی ویلیو کو تولتے، اس سچ کو رہنے دیتے ہیں، اس کی جان کو بچانے پر کے لیے اس پر قربان کرتے ہیں. نہ کہ سچ کیا ہو گیا، جھوٹ سچ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ان کی مصیبت ہے. ان کا ذہن ایبسلوٹ نہیں سمجھتا. ہمارے دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. گھنٹہ ہو گیا. اور چلائیں یا اور؟ تو یہ میں نے ہرمنیٹکس کا اپروچ بتایا آپ کو. کس کے دین فہمی کہ دین کو کیسے سمجھے. میں نے کلیئر کر دیا کہ دین سمجھنا کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے جو اپروچ ہے دین کو بیان کرنے کا، دین کو انٹرپریٹ کرنے کا، تفسیر کرنے کا، سمجھانے کا، سمجھنے کا، وہ ہے تکامل معرفتی دین فہمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا انسان کا ذہن، توجہ کرے، انسان کا ذہن دین کو سمجھنے میں ویری کرتا ہے. انسان کا ذہن دین کو سمجھنے میں ڈفر کرتا ہے، فرق کرتا ہے. یعنی انسان کے ذہن میں کمپلیشن ہے. کیا ہے؟ کمپلیشن ہے. آپ خود دیکھتے ہو، اسکول بوائے، کالج کا اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کا، ان میں کہاں فرق ہے؟ ذہن نالج کے حساب سے کیا کرتا ہے؟ ڈفر کرتا ہے، لو گریڈ سے ہائی گریڈ کی. ٹھیک ہے. اب اگر یہ دین کو بیان کریں گے، ایک ہی طریقے کا بیان نہیں کرے گا. اسکول بوائے نیچے لیول کا، اور کالج اسٹوڈنٹ اس سے اوپر، اور یونیورسٹی اور اسکالر اس سے اوپر. ٹھیک ہے. دیکھو دین کیا ہے؟ دین ایسی ایٹرنل چیز ہے جس میں جو اسٹیگننٹ ہے، اسٹیشنری ہے، اور اس میں کوئی ویریشن نہیں آئے گی. وہ اسٹیگننٹ ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، صحیح ہے اور یقینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم انسان کا ذہن ایسا نہیں ہے جیسے میں بتایا. بس ہر انسان جو اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرے گا. وہ غلطی کر سکتا ہے، ہاں غلطی کر سکتا ہے، اور اس میں ویریشن بھی آ سکتی ہے. اس میں ایبسلوٹ آئے گا، ایبسلوٹ لاز آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ الگ سمجھے گا، یہ الگ سمجھے گا، وہ الگ سمجھے گا. صحیح. غلط بھی سمجھ سکتا ہے. کمپلیشن میں بھی ویری کر سکتا ہے، ایک سے اوپر ایک، ایک سے اوپر ایک. اور یہ جناب علی ہو گئی. اس وجہ سے
آپ دین کو کیسے بیان کرو گے؟ ہر انسان اپنے لحاظ سے دین کو بیان کرے گا. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دین چپ ہے، دین اسٹیشنری ہے، اسٹیگننٹ ہے، ایٹرنل ہے، یقینی ہے اور ایبسولوٹ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا جو ذہن ہے وہ ویری کرتا ہے. بس ہم جو کوئی بھی عالم آئے گا وہ اپنا دین بتائے گا، قرآن اپنا بتائے گا، تو اس کو غلط نہ کہو. یہ مانو گے آپ؟ ہاں، وہ توحید کہے گا، توحید در ذات مجھے پرو نہیں ہوتی. کوئی کہے گا مجھے نبوت 1,24,000 پرو نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں 1,000 ہے. کوئی کہے گا کہ امام جو 12 نہیں ہے 1 ہے یا ہے ہی نہیں، جو مجھے ہی ثابت ہوا. جو میرا ذہن دین کو اس طرح انٹرپریٹ اور انویسٹیگیٹ کیا ہے. آپ مانو گے اس کو؟ مانو گے اس کو؟ نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حق نہیں ہے. اس میں پلورلزم آ جائے گا. ہر انسان کا دین سمجھو ایک الگ حقیقت، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین ایک ہے. کیسے دین ایک ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کے نزدیک کون ہے؟ اسلام دین ہے. ٹھیک ہے، قابل قبول. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دین خدا کے نزدیک ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور جو خدا کے نزدیک ہوتا وہ چینج نہیں ہوتا، وہ ثابت رہتا ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ باقی ہے. پس اسلام چونکہ خدا کے نزدیک ہے، پس اسلام کیا ہے؟ ثابت اور باقی ہے. ثابت اور باقی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ جو انسان انٹرپریٹ کرے گا، پھر وہی بحث آئے گی. اس کے نالج جو ہے، مثلا انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن، اس کے جنرل لاز چینج نہیں ہوں گے، اس کی چینج نہیں ہوں گے. آپ کنٹراڈکشن کو کیسے پاسبل مانو گے؟ نہیں مانو گے نا. آپ مثلا بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، صحیح، اس کو آپ ڈسکارڈ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. صحیح. کنٹینویشن وداؤٹ اینی اینڈ از امپاسبل ان ایگزسٹنس. آپ اس کو ڈسکارڈ کرو گے؟ نہیں کر سکتے. یہ بیسک قوانین. ہمارے سارے نالج جو ہے وہ انہی طرف سمٹ کے آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں انہی کی طرف. تو ایک کامن ہمارے پاس نالج ہے جو چینج نہیں ہوتا، وہ چینج نہیں ہوتا. بس دین کا بھی اسی طرح ہے. جو نبی کو سمجھ آیا صلوات، وہ امام کو بھی سمجھ، وہ ایک عارف کو بھی، فلاسفر کو بھی، لیکن اپنے اپنے گریڈ اور اپنے اپنے نالج کے حساب سے وہ کامن ہے. ایک ہی حقیقت کی مختلف نالج کے گریڈ کے حساب سے اس کی تفسیر ہوگی، نہ کہ ہر انسان دین کی ایک الگ چیز سمجھتا ہے. ایسی بات نہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایسی بات کہہ رہے ہو، آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ان کے پاس کوئی، یہ تو نظریہ دیا لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیے، تو ہم کیسے مانیں گے یہ بات؟ اور دوسرا، آپ یہ جو کہتے ہو دین کے متعلق یہ رائے دیتے ہو، یہ بھی تو دین کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی. آپ کہتے ہیں انسان کی انٹرپریٹیشن جو دین کی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، بس آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے. نہ آپ کی جسٹیفائڈ ہے، اور آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اگر دوسرے کی غلط ہوگی، تیری بھی غلط ہو جائے گی. اور اگر آپ کہو گے یہ دین کے اندر سے میں نے یہ نظریں نکالا کہ انسان کی نظر ویری ہوتی ہے اور اسی کے مطابق دین کی ویریشن آ جاتی ہے، انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے، تو انسان سے مدد لیتا ہے اور ایک دوسرے سے رابطہ کرتا علوم کے ساتھ وغیرہ، اور انسان کا نالج جو ہے وہ ناقص ہے، اس میں چینج آ جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے. بس دین میں کی انٹرپریٹیشن میں بھی غلطی ہوگی. غلطی اتنی ہوگی، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، اور پس دین کی انٹرپریٹیشن ایک نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. تو آپ بھی تو دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو نا، تو آپ بھی اسی میں شامل ہیں، آپ کی بات بھی غلط ہے. صحیح ہے.
یہ تو آپ پہ ہی پہلے لاگو ہوگی. اور دوسرا آپ ثابت نہیں کیے یہ جو لاز آپ نے بتائے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں دی آپ نے. صحیح. یہ ایک اور لا جو ہم نے بتایا کس کا کہ یہ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ کو, دین کو سمجھنے کا, فہم دین کو بیان کرنے کا ایک اور نظریہ ہے قبض و بسط تھیوری کی شریعت بولتے ہیں. اور اس کو تکامل معرفت انسانی کی انٹرپریٹیشن, فہم دینی کی انٹرپریٹیشن والا نظریہ بھی بولتے ہیں. ہمارے بعض مسلمانوں نے جو فلاسفرز تھے یہی نظریہ اپنایا, یہ یورپین نظریہ تھا. یہ انہوں نے کس بارے میں کیا تھا؟ کرسچنزم کے, انہوں نے کہ اسلام میں ڈال دیا اس کو. اور قرآن کے بعد یہ مقصد کیا تھا؟ یہ ثابت کرو قرآن کے متعلق جو تم کہتے ہو وہ کافی نہیں ہے. یورپین بھی قرآن کے متعلق جو بھی کہے وہ بھی قرآن, چاہے کہے خدا 10 ہے یا نہیں ہے, ان کے ہاتھ پاؤں ہے, وہ 3 خدا ہے, جو مثلا امام نہیں ہے, اس طرح جو بھی انٹرپریٹیشن کرے وہ انسان کا انٹرپریٹیشن ہے. بس وہ قرآن کی انسان کی انٹرپریٹیشن پر وہ صحیح وہ مانو, چونکہ کسی کی بھی انٹرپریٹیشن کامل نہیں ہے. پاس دین کامل اور ایک کامن اس کا نظریہ نہیں ہے. تو یہ دین فہمی خطرناک ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے اور ریجیکٹ کیا ہم نے. اور اس مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور اس کی دلیل کیا کیا ہے وہ میں نے بتائی, کافی ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.